ولایت کا اقرار لیا۔ تو شیعہ جو ہیں وہ زمین پہ آ کے نہیں بنتے، وہ بنتے نہیں ہیں، شیعہ پہلے سے شیعہ ہوتے ہیں، وہ پہلے سے ہی شیعہ تھے، عالم ارواح سے ہی شیعہ تھے، زمین پہ آ کے نہیں بنے۔ جس طرح سونا کو سونا بنایا نہیں جاتا، سونا پہلے سے سونا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے، سونے پہ اگر گرد و غبار آ جائے، گرد و غبار چڑھ جائے، زنگ چڑھ جائے سونے پہ، یا کوئی زنگ آ جائے، کوئی گرد و غبار آ جائے تو اسے کھرود کر اسے کھرودا جاتا ہے، اس سے گرد و غبار ہٹایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح دنیا میں آ کے کوئی شیعہ نہیں بنتا، بلکہ وہ شیعہ پہلے سے ہوتا ہے، البتہ اس پر جو گرد و غبار آ گئی ہوتی ہے، صرف اس گرد و غبار کو ہٹایا جاتا ہے، اور جب وہ گرد و غبار ہٹ جاتی ہے تو اندر سے وہ شیعیت جو ہوتی ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے، اندر سے وہ شیعہ جو ہوتا ہے، شیعہ کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ نکل آتا ہے، فقط گرد و غبار جب کے ہٹنے سے۔ تو شیعہ حقیقت میں شیعہ وہ ہے جو عالم ارواح میں بھی شیعہ تھا۔ آج ہماری مومنین کی یہ ہوتی ہے شد و ماد، بڑی کوشش ہوتی ہے کہ یہ شیعہ بن جائے، وہ شیعہ بن جائے، وہ شیعہ بن جائے، یہ گھر شیعہ ہو جائے، وہ گھر شیعہ نہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیا کرتے ہیں، ان کو ہو کیا گیا ہے؟ شیعہ بنتے نہیں ہیں بنانے سے، شیعہ ہوتے ہیں اصل میں، شیعہ بننے سے نہیں بنتے۔ شیعہ اصل میں وہ ہیں کہ جو عالم ارواح میں بھی شیعہ تھے، اور عالم ارواح سے زمین پہ آئے تو شیعہ تھے وہ۔ یہ الگ بات ہے کہیں کوئی کسی کے گھر میں پیدا ہو گیا، کوئی کسی قوم میں پیدا ہو گیا، کوئی کسی ملک میں پیدا ہو گیا، کوئی کسی گوشے میں پیدا ہو گیا، اور ان پہ وقتی طور پہ گرد و غبار آ گئی تھی، اور جب وہ گرد و غبار ہٹی تو اس کو دیکھا گیا کہ وہ آل محمد کے دروازے پہ آ چکا ہوتا ہے۔ جب گرد و غبار وقتی طور پہ جو آ گئی تھی، جب وہ گرد و غبار ہٹتی ہے تو پھر اسے دیکھا جاتا ہے کہاں وہ ہوتا ہے، آل محمد کے دروازہ پہ ہوتا ہے، آل محمد کے آل محمد علیہ السلام کے دولت سرا پہ اسے دیکھا جاتا ہے۔ جیسا کہ حر ساری زندگی کہیں اور گزری، جب عاشور کا دن آیا تو حر کو آل محمد کے گھر دیکھا گیا۔ یزید قاتل امام حسین ہے، اس کا بیٹا معاویہ صغیر ہے، مولا حسین کے قاتل کا بیٹا ہے، لیکن دیکھا گیا جب اسے جب پڑھا گیا، اس کے چہرے کو دیکھا گیا، اس کے دل دماغ کو دیکھا گیا، اس کے اندر باطن کو دیکھا گیا، تو اندر اس کے آل محمد کی ولا بھری ہوئی تھی۔ اور جس نے اپنے باپ داداؤں کے تخت کو ٹھوک کر مار دی، کہا لے جاؤ، مجھے یہ تخت نہیں چاہیے، اور آل محمد کے صدمے میں، مولا حسین کی شہادت کے صدمے میں 4 مہینے زندہ رہا، 4 مہینے تک زندہ رہا، اس کے بعد دنیا سے چلا گیا۔ اور جسے ماں نے یہ کہا کہ تم نے اپنے باپ داداؤں کی ساری عزت خاک میں ملا دی، اس کی ماں کے یہ جملے ہیں، کاش تو لوتھڑا ہوتا، کاش تو لوتھڑا ہوتا، کاش تجھے میں پیدا ہی نہ کرتی، کاش تو نہ ہوتا کہ تو نے آج آ کر اپنے باپ داداؤں کی عزت کو خاک میں ملا دیا۔ یہ ہے محبت آل محمد۔ اس نے کہا نہیں، یہ ہمارا حق نہیں ہے، یہ طاقت، یہ حکومت، یہ ہمارا حق نہیں ہے، یہ آل محمد کا حق ہے۔ یہ ہے محبت آل محمد، یہ ہے ولائے آل محمد، یہ ہے علی کی معرفت، یہ ہے اہل بیت کی معرفت، یہ ہے اہل بیت کی معرفت ہے۔ مولا علی علیہ السلام خطبہ فرما رہے کہ مجمع سے ایک بندہ اٹھا، کہا یا علی میں آپ کا شیعہ ہوں۔ شیعہ کون؟ وہ جو عالم ارواح میں بھی شیعہ تھے۔ مولا علی علیہ السلام آقا مولا خطبہ فرما رہے ہیں کہ مجمع سے ایک بندہ اٹھا، کہا یا علی میں آپ کا شیعہ ہوں۔ مولا فرماتے ہیں، مولا نے دیکھا، سر جھکایا، پھر سر اٹھایا، مولا فرماتے ہیں تو میرا شیعہ نہیں ہے۔ کہنے لگا عجیب بات ہے یا علی، میں کہتا ہوں میں آپ کا شیعہ ہوں، آپ کا محب ہوں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں آپ کا شیعہ نہیں ہوں، کمال بات ہے۔ میں اظہار کروں کہ میں آپ کے شیعہ ہوں۔ مولا فرماتے ہیں نہیں،
میرا تو شیعہ نہیں ہے، میرا محب نہیں ہے، تو میرا شیعہ نہیں ہے۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں میں کہہ رہا ہوں ما لبست ولا لبس علیہ، نہ مجھے غلط فہمی ہوتی ہے اور نہ میں غلط بات علی کہتا ہوں، تو میرا شیعہ نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ یا علی کیوں نہیں ہو سکتا؟ مولا فرماتے ہیں اس لیے کہ میرے شیعہ وہ ہیں جو عالم ارواح میں شیعہ تھے، میرے شیعہ دنیا میں آ کے زمین پہ آ کے شیعہ نہیں بنتے، میرے شیعہ وہ جو عالم ارواح میں بھی شیعہ تھے۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس دن یاد کر، اس دن بتا جب عالم ارواح میں اللہ تمام روحوں سے میری ولایت کا اقرار لے رہا تھا، تو اس وقت تو کہاں تھا؟ جن روحوں نے وہاں عالم ارواح میں عالم ذر میں میری ولایت کا اقرار کیا تھا، ان روحوں کے اندر تو مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اللہم صلی علی محمد، اللہ اکبر۔ تو میرا شیعہ نہیں ہے، میرے شیعہ تو وہیں جو وہیں تھے وہ یہاں بھی شیعہ ہے، جو وہاں نہیں تھے وہ یہاں بھی نہیں ہے، جو وہاں تھے شیعہ وہ یہاں بھی ہیں، جو وہاں نہیں تھے وہ وہاں یہاں بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ صحیفہ زہرا جو ہے، اس کی ایک خصوصیت میں بتا رہا تھا کہ صحیفہ زہرا کے اندر قیامت تک آنے والے جتنے شیعہ ہیں، محبین ہیں، آل محمد کے پیروکار ہیں، ان سب کے نام ایک ایک کے صحیفہ زہرا میں موجود ہے، صحیفہ زہرا میں موجود ہے۔ مولا باقر علیہ السلام کا صحابی ہے، کہتے ہیں مولا صحیفہ زہرا کا جس کے تذکرے عام ہوا کرتے ہیں، وہ صحیفہ زہرا ہم نے سنا ہے ہر معصوم کے پاس ہوتا ہے، مولا وہ آج آپ کے پاس ہے، وہ آج آپ کے پاس موجود ہے؟ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کیوں نہیں، وہ آج وہ میرے پاس ہے، وہ میرے پاس ہے۔ مولا سے زیارت چاہتا ہوں، زیارت کرنا چاہتا ہوں صحیفہ زہرا کی۔ دوسرے دن گیا، مولا کے گھر پہنچا زیارت کرنے کے لیے، مولا وہ صحیفہ زہرا اٹھا کے لے آئے، صحیفہ زہرا کو کھولا گیا۔ مولا میں نے سنا ہے کہ صحیفہ زہرا میں قیامت تک آنے والے مومنین کے، زہرا کے شیعوں کے، آل محمد کے محبین کے ایک ایک کا نام موجود ہے۔ مولا نے فرمایا بالکل جو سنا ہے سچ ہے، ایسا ہی ہے۔ تو مولا میں ہوں آپ کا شیعہ، میں ہوں آپ کا محب، تو مولا اس وقت آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ یہاں میرا نام بھی موجود ہے صحیفہ میں؟ اس وقت آپ مجھے بھی دکھا سکتے ہیں، مجھے دکھا سکتے ہیں؟ اب میں آپ کا شیعہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرا نام یہاں موجود ہے اس صحیفہ زہرا کے اندر؟ مولا امام باقر علیہ السلام نے وہ صفحہ پلٹا اور اس سطر پہ انگشت مبارک رکھی اور اشارہ فرمایا کہ یہ دیکھ۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دیکھ، یہ تمہارا نام ہے، صرف تمہارا ہی نہیں، صرف تیرا نام ہی نہیں ہے، یہ آگے تمہارے بیٹے، تیرے فرزند، تیرے بیٹے کا بھی نام موجود ہے، یہ تیرا نام ہے اور یہ تیرے آگے بیٹے کا نام موجود ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو صحیفہ زہرا میں سب ان شیعوں کے نام موجود ہیں جو عالم ارواح سے چلے، فرش زمین پہ آئے، فرش زمین سے منتقل ہوئے، عالم بقا کی طرف روانہ، چل بسے، عالم بقا کی طرف چل بسے۔ اور جب عالم بقا میں عالم محشر میں پہنچیں گے تو اس وقت یہ وہی شیعہ ہیں جو عالم ارواح میں شیعہ تھے، یہ وہی شیعہ ہوں گے جن کا ذکر صحیفہ زہرا میں تھا، یہ وہی شیعہ ہیں اب جو جن کی عالم محشر میں سیدہ شفاعت فرمائے گی، یہ وہی شیعہ ہیں، یہ وہی شیعہ ہیں جن کی پیغمبر نے اپنی زندگی میں نشاندہی فرمائی تھی کہ زہرا وہ قوم، جس قوم کو اللہ پیدا کرے گا وہ قوم ایسی ہوگی تیرے حسین کا ماتم کریں گے، وہ ہماری ولا رکھنے والے ہوں گے،
وہ ہم سے تجھ سے تیری ذریت سے محبت مودت کرنے والے ہوں گے، اور ہمارے پیروکار ہوں گے، ہمارے مطیع ہوں گے، ہمارے فرما بردار ہوں گے، اور تیرے حسین کے ماتمی ہوں گے، تیرے حسین پہ گریہ کرنے والے ہوں گے۔ یہ ساری نشانیاں ہیں۔ آل محمد کی ولایت شیعوں کی نشانی ہے، شیعوں کی نشانی آل محمد کی ولایت، شیعوں کی نشانی 12 کی ولایت، شیعوں کی نشانی 14 معصومین کی محبت مودت، شیعوں کی نشانی آل محمد کی پیغمبر کے بعد آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پیروی، سچی اتباع، سچی اطاعت، یہ شیعوں کی نشانی ہے۔ شیعوں کی نشانی مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا گریہ، ماتم داری، عزاداری، یہ شیعوں کی نشانیاں ہیں۔ تو یہ وہ شیعہ ہیں جن کا ذکر عالم ارواح میں بھی موجود ہے، صحیفہ زہرا میں بھی موجود ہے، اور جب یہ قیامت کے دن عالم محشر میں پہنچیں گے اور جب مشکل میں ہوں گے، کون؟ وہ زہرا کے شیعہ، وہ زہرا کے شیعہ جو گناہگاروں کی بات کر رہا ہوں، ان میں سے وہ شیعہ جو گناہگار ہوں گے، سب کے سب گناہگار نہیں، بڑے بڑے شیعوں میں سے پاکیزہ ہستیاں ہیں جن میں علماء کا ذکر موجود ہے، فقہاء کا ذکر موجود ہے، مومنین کا ذکر موجود ہے، کہ جنہوں نے زندگی میں مکروہ بھی نہیں کیے۔ اللہ اکبر۔ وہ شیعہ جو گناہگار ہوں گے، تو ان گناہگاروں کی سیدہ، ان گناہگاروں کی اللہ کے دربار میں شفاعت فرمائیں گی کہ میرے اللہ، تو نے میرا نام فاطمہ رکھا تھا اور تیرا وعدہ ہے، فاطمہ کہتے ہیں، تو نے میرا نام فاطمہ رکھا، اور فاطمہ کے مطلب یہ ہے کہ اپنے شیعوں کو جہنم کی آگ سے چھڑانے والی، فاطمہ جو اپنے شیعوں کو جہنم کی آگ سے چھڑائے، اس بی بی کو فاطمہ کہتے ہیں۔ تو میرے اللہ، تیرا وعدہ، تو میرے شیعوں کو جہنم میں نہیں بھیجے گا، میں ہوں فاطمہ، میرے شیعہ جہنم میں جائیں، یہ ہو نہیں سکتا، اور تیرا وعدہ ہے، تو اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو اللہ فرمائے گا، زہرا تو شفاعت کر، میں تیری شفاعت کو تیرے شیعوں کے حق میں قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں وہ شیعہ وہ محب اہل بیت کے، وہ محب و شیعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، جن شیعوں پہ آج کا وقت کا امام جن کے شیعوں کے اعمال ناموں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں وہ شیعہ بنا، امام، ہم وقت کے امام کو خوش کرنے والے بنے، امام کو رلانے والے مت بنے۔ ہمیں آل محمد کے سچے شیعہ بنا، سچے محب بنا، ہماری اولادوں کو، ہماری ماؤں بہنوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری قوم کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، ہم سب کو آل محمد کے سچے شیعہ بنا۔ اور شیعہ کے مطلب پتہ ہے؟ شیعہ کے مطلب کیا ہے؟ کہ جو بہت بڑا، دیکھنے میں بہت بڑا دیندار، یہ ہے مطلب شیعہ کے۔